الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ وہ احسان ہے، یہ وہ کرم ہے کہ جس کی التجا اور جس کی خواہش انبیاء علیہ السلام نے ظاہر کی. انبیاء نے یہ خواہش رکھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے. اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بن مانگے عطا فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اس امت کو بہت ڈانٹ لگائے. یہ اللہ کی بہت لاڈلی امت ہے، اللہ کے رسول کی بہت لاڈلی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس امت پر بہت سے احسان کیے، انہی میں ایک بہت بڑا احسان یہ ماہ مبارک ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. کیا ہے رمضان المبارک؟ کیا ہے رمضان المبارک کی عظمت؟ رمضان المبارک کی عظمت یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اور یہ رمضان کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، برکات کا نزول فرماتے ہیں اور انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید فرما دیتا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا پھر عید کے چاند دکھنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید فرما دیتا ہے اور ہمیں یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں. اور سب سے بڑا روڑا نیک کام کرنے میں جو شیطان ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے، جو انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے،
جو انسان کو جہنم کی طرف گھسیٹتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے نیکیوں کے راستے کھول دیے گئے، تمہارے لیے نیکیوں میں آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیک کاموں میں جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ عربی سارے نام جتنے بھی مہینے ہیں وہ نام عربوں نے دیے، اور رمضان المبارک کا مبارک نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، اور قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا۔ تو اس وقت تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ رمضان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ رمضان کے اس لفظ کے معنی ہے کہ جل جانا، جلا دینے والی چیز۔ تو اس کو رمضان سے کیا نسبت ہے؟ اس لفظ کو رمضان سے یہ نسبت ہے کہ ماہ رمضان میں جب انسان روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے، اس بھوک کی شدت، اس پیاس کی شدت کی برکت سے انسان کے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز انسانوں کے گناہوں کو جلاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا رمضان مبارک گزرتا ہے، اور جب 29 یا 30 کی رات ہوتی ہے، جس رات چاند نظر آتا ہے، تو اس دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ آج میرا یہ بندہ بالکل اس طرح ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل معصوم۔ اس کے سال کے تمام گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، بشرطے کہ ہمارا روزہ اس طریقے کا ہو جیسا روزہ ہونا چاہیے، بشرطے کہ روزہ ہم اس طریقے سے رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کے اصول ہیں، بشرطے کہ ہمارا دل صاف ہو، اس لیے کہ جس کا دل صاف نہیں ہوتا اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے رمضان کے روزوں کو، اگر رمضان کے روزوں کی برکت حاصل کرنا ہے تو پھر رمضان کے روزوں کو اس طریقے سے رکھا جائے جس طریقے سے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بہت معمولی سی بات ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں۔ جتنے معمول میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کچھ مختلف کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن ان کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے، تبھی رمضان کی برکتیں حاصل ہوگی، تبھی روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کے روزے کا فائدہ سوائے اس کے کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے، جو گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ اور یہ روزے کا جو تحفہ ہے یہ ہر امت کو عطا کیا گیا، لیکن دیگر امتوں کا روزہ مختلف تھا، بلکہ شروع اسلام میں بھی روزہ مختلف تھا۔ کیسا روزہ ہوتا تھا کہ افطاری سے روزہ افطار کیا جاتا اور افطاری سے ہی سحری ہو جاتی، مطلب کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور افطار کر لیا اور اس کے بعد آپ سو گئے، چاہے آپ کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب سحری کرنے کا حکم نہیں تھا، اب سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، اتنا سخت روزہ ہوتا تھا۔
یعنی 24 گھنٹے انسان روزے سے ہوتا تھا. اتنا سخت روزہ پہلی امتوں کو دیا گیا تھا. پھر روزے کی یہ حیثیت کیسے آئی، یہ طریقہ کیسے رائج ہوا کہ ایک صحابی ابن سریمہ جن کا نام ہے، وہ اونٹ چرایا کرتے تھے. اونٹ چرا کر گھر تشریف لائے، روزے سے تھے، بڑی شدت تھی، بھوک لگ رہی تھی. گھر پر آئے، تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگی کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، میں کہیں برابر سے پڑوس سے انتظام کر کے لے کے آتی ہوں، آپ بیٹھیے. ان کو انتظام کر کے آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور افطار کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا. جب تک وہ کچھ لے کر آتی تو وہ سو رہے تھے. انہوں نے دیکھا اور پریشان ہوئی کہ ہائے سلیمہ، آپ کا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا اور آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. کیونکہ آنکھ لگتے ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگلے دن وہ جب نماز کے لیے گئے، ظہر کا وقت تھا، مسجد میں وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. نقاہت سے، کمزوری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دریافت کیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں سلیمہ بے ہوش ہو گئے. تو پتہ چلا کہ کل اونٹ چرا کے گھر آئے تھے اور گھر پہ آ کر کچھ دیر بیٹھے اور آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ ساری امت کا درد سینے میں رکھنے والے تھے، آپ پریشان ہو گئے. تو اللہ کی جانب سے حکم نازل ہو گیا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ہمیں یہ طریقہ عطا کیا گیا کہ تم افطار کرو مغرب کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد، اور پھر اس وقت سے لے کر سحر تک، صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی ہمیں عطا فرما دی. ایک اور صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم غلام آزاد کرو. کہنے لگے کفارے میں غلام آزاد کرو. تو کہنے لگے کہ میں اتنا غریب ہوں کہ غلام کیسے آزاد کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہنے لگے کہ میں بہت غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھو. اور روزہ توڑنے کا، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. ایک روزہ بھی اگر اس میں پھر سے چھوٹتا ہے تو دوبارہ 60 روزے رکھنے ہیں. اتنی سخت سزا ہے. تو کہنے لگے کہ ایک روزے میں تو یہ حال ہوا، 60 روزے کس طرح رکھوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ایک ٹوکرا بھر کے کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کی. کہنے لگے کہ یہ غریبوں میں تقسیم کروا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو آواز لگائی اور کہا کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے جو روزہ ٹوٹنے کی شکایت لے کر آیا تھا. انہوں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور 60 لوگوں کو کھلا دو. کیونکہ وہ بدو تھے، بڑی معصومیت میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی شخص نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ صدقہ مجھے ہی عطا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے داڑھ نظر آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہنستے تھے، آپ کا معمول نہیں تھا، لیکن آپ کو اتنی ہنسی آئی کہ آپ کے داڑھ نظر آنے لگے. اور آپ نے کہا کہ اللہ نے تیرے لیے یہ حلال کر دیا، اور یہ حکم صرف انہی کے لیے حلال ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اتنی لاڈلی امت بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایسے لاڈ لڑائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نبی کی اتنی پیاری امت بنایا ہے کہ اس کی غلطیوں کو بھی ایسے معاف کیا ہے.
اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا تو کیا کیا؟ اس میں بھی ہمارے اوپر لاڈ اور ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہ کیا کہ ہماری ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا اور گناہوں کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو قید میں ڈال دیا۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید میں چلا گیا اور انسان کو بہکا نہیں سکتا تو پھر بھی دنیا میں رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ روزے کیوں چھوڑتے ہیں؟ لوگ خدا کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ غلط کاموں سے کیوں نہیں بچتے؟ تو میرے دوستوں، یہ شیطان کا بہکاوا نہیں ہے، شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری عادت بن گئی، گناہ کرنا ہماری عادت بن گئی، جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی، نماز نہ پڑھنے کے ہم عادی ہو گئے، روزے نہ رکھنے کے ہم عادی ہو گئے۔ اس کی نحوست ہے جو رمضان بھی ہمارا اس طرح گزر جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب رمضان آ گیا، جھوٹ نہیں بولنا۔ عام بات ہے، بچپن سے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا بھائی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ شیطان کو اللہ نے قید کر دیا کہ انسان اندر سے پھر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رمضان ہوتے ہی مساجد بھر جاتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو قید کر دیا کہ انسان کا خود دل چاہتا ہے، شیطان بہکانے والا اس کے پاس سے چلا گیا تو اس کے اندر سے طبیعت چاہتی ہے، ایمانی حلاوت چاہتی ہے کہ مسجد کو جاؤں اور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ تو تھوڑی سی اپنے آپ پر محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نیکیوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال آ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے رمضان کو گزارنے کا حکم ہے، جس طریقے سے ہمارا رمضان ہونا چاہیے۔ کم از کم ہم ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بن کر گزاریں کہ اللہ اس رحمت، اس مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں روزہ اور تراویح کی برکات اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔